عدوك وعدونا الہ الحق آمین۔ بہلول ایک دانا اور عقل مند انسان تھا جو کہ امام کے اصحاب میں سے تھا، لیکن وہ ایک خاص مقصد یعنی لوگوں کی نصیحت کے لیے اور دشمنوں سے بچنے کے لیے پاگل پن کا مظاہرہ کرتا، اور اس طرح وہ بغیر مشکل میں پڑے لوگوں کو بہت قیمتی باتیں بتاتا اور بہت اچھے اچھے سبق سکھاتا۔ ایک دوپہر بہلول نے ایک نئی تعمیر شدہ مسجد کے قریب کچھ لوگوں کو دیکھا جو بہت خوش ہو رہے تھے۔ لوگوں نے آخری اینٹ کو لگتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی مسجد بالکل مکمل ہو گئی۔ لوگ بہت زیادہ خوش تھے، مگر سب سے زیادہ خوش وہ امیر انسان تھا جس نے مسجد کے لیے پیسے دیے تھے۔ امیر آدمی نے مسجد کا نام رکھنے کے لیے اعلان کیا، یہ مسجد بہت اعلیٰ اور خوبصورت ہے، صرف اس کا نام رکھنے کی ضرورت ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے میرا نام دیا جائے۔ کیا کسی کے پاس کوئی اور تجویز ہے؟ بہلول یہ سن کر آگے بڑھے اور امیر آدمی سے ایک سوال کیا، معاف کیجئے گا، آپ نے یہ مسجد کس کے لیے تعمیر کرائی؟ امیر آدمی نے بہت اکڑ کر جواب دیا، بے شک یہ مسجد میں نے اللہ کے لیے تعمیر کرائی ہے۔ ہاں بے شک، اگر کوئی اور سوال نہیں تو ہم کل صبح مسجد کا نام رکھنے کی تقریب کریں گے اور یہیں ملیں گے۔ پوری رات بہلول کے گھر سے تراشنے اور ہتھوڑے برسانے کی آوازیں آتی رہیں۔ فجر سے پہلے بہلول نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ وہ مسجد کی طرف گیا اور مسجد کے دروازے پر ایک تختی لگا دی۔ جب لوگ صبح کی نماز کے لیے مسجد پہنچے تو انہوں نے مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تختی دیکھی۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور امیر آدمی کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ گرجنے لگا، بہلول کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ اتنے میں بہلول وہاں پہنچ گیا۔ مسجد میں اپنا نام لگانے سے پہلے تمہارا کیا مقصد ہے؟ فوراً اسے نیچے اتارو، اس مسجد کے لیے پیسے میں نے دیے ہیں، لوگ یہ سوچیں گے کہ مسجد تم نے بنوائی ہے۔ بہلول نے بہت آرام سے جواب دیا، آپ نے تو یہ بتایا تھا کہ یہ مسجد اللہ کے لیے تعمیر کرائی گئی ہے، کیا اب بھی ایسا ہی ہے؟ امیر آدمی بولا، ہاں بے شک یہ سچ ہے۔ پھر اللہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ مسجد آپ نے اللہ کے لیے بنوائی۔ بہلول نے بولا، اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ اس کی تختی پر کس کا نام لکھا ہو، وہ تو ہمارے دلوں کے راز سے خوب واقف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آپ نے یہ مسجد اللہ کے لیے ہی بنوائی ہے۔ ہاں ظاہر ہے، لیکن لوگ تو آسانی سے مسجد کا نام دے کر دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں تو میں تختی اتار لیتا ہوں۔ امیر آدمی کچھ شرمندہ ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہنے لگا، چلو تم تختی کو لگا ہی رہنے دو۔